ایک سمٹ ہو رہی ہے بھارت کے اندر 12-13 جنوری کو، وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ، اور اس میں میرا خیال ہے کہ دنیا کے 120 ممالک کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کو تو نہیں انوائٹ کیا یا نہیں انوائٹ کیا جا رہا. کہ بھارت جہاں اس کا ایک انٹرنیشنل کلاؤڈ بڑھ رہا ہے، اس کی امپورٹنس سگنیفیکنس بڑھ رہی ہے. I mean, this is an excellent move from India. بڑی خبر شامل کریں گے. بڑی ادائیگی سر پر ہے اور پاکستانی معیشت شدید بحران کا شکار ہے. اگلے ہفتے میں $1 ارب سے زائد کی ادائیگی ضروری ہے. پاکستان نے دبئی کی 2 بینکوں کو 60 کروڑ اور 41 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے. جو ٹیکہ لگانے کی جو سرنجز ہیں یہ بھی چائنا سے آتی ہیں، یہ بھی نہیں ملے گی. پٹیاں نہیں ملیں گی آپ کو، پیناڈول نہیں ملے گی آپ کو، سمپل ایسپرین نہیں ملے گی. یعنی کہ تم ٹھس ہو گئے ہو، تمہاری تباہی اور بربادی ہو گئی ہے. مشرق اور مغرب دونوں سرحدیں آپ غیر محفوظ کرنے جا رہے ہیں. کوئی عقل ہے آپ کے پاس؟ کوئی لڑائی کے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ انڈین انفلوئنس کی وجہ سے اور چائنا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ویسٹ ہمیں کوئی کسی طرح کی پذیرائی نہیں دے رہا. ساری دنیا کہہ رہی ہے کیا بہت ہی بڑے سمجھ گئے آپ کیا ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ پتھر کے دور میں دوبارہ چلے جائیں گے. آپ دیکھیں کس تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. اتنی تیزی سے تو ہم اپنے یہ یوٹیوب کے شوز نہیں آرگنائز کر. کل سوچ رہا ہے. How do you see these initiative and this summit particularly, sir? I mean, this is an excellent move from India. So what I wanted to say is کہ this is something really بولتے نا کہ walking the walk and talking the talk یہ دونوں کر رہے ہیں. پہلے 2-3 بار جے شنکر صاحب نے یہ کہا کہ we are going to speak for the global south, we will become the voice of the global south. اس کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی ایک بار کہا کہ انڈیا کا پریسیڈنسی آف G20 will give the global south a voice. دیکھیے جو سب سے زیادہ G20 is the whole world without the global south basically. اس میں بہت کم ملک ہیں گلوبل ساؤتھ کے، کیونکہ it takes only the top 19 economies اور یورپین یونین. اور جو گلوبل ساؤتھ کے ہے اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے کہ مسلسل گلوبل ساؤتھ کے ہی پریسیڈنسیز آ رہی ہے. انڈونیشیا تھی، انڈیا ہے، پھر اس کے بعد برازیل ہے، اس کے بعد شاید ساؤتھ افریقہ ہے. So it's a chance for the global south to shape the G20 agenda. یعنی فرسٹ ورلڈ کا ایجنڈا وہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. لیکن ان کو اپرچونٹی ہی نہیں ملتی. نائجیریا کو کب اپرچونٹی ملے گی؟ موراکو کو کب چانس ملے گا؟ رائٹ، بنگلہ دیش کو ٹو ہیو اے سے ایٹ دس میجر فورم جس کی 75% آف دا گلوبل GDP کہتے ہیں، 60% آف دا پاپولیشن وغیرہ اس میں آ جاتا. سو انڈیا ہیز پرومس دیٹ اٹ ول. دو چیزیں ہیں. ایک that in its presidency it will give priority to the issues of the global south. تو global south کے جو مسائل ہیں ان کو وہ ترجیح دے گا. And the second thing is that it wants to become the voice of the global south. تو for example اگر آپ اس کو region wise break up کر دیں، India doesn't have much presence in Latin America. But India is now competing with Africa, in Africa with China. افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں امریکہ کا کوئی فٹ پرنٹ زیادہ نہیں ہے. ابھی افریقہ سمٹ ہوا، میں نے افریقہ کی سمٹ کا ریویو بھی کیا، بٹ اٹس ناٹ ویری سیٹسفیکٹری کہ امریکہ کنٹینیوز ٹو نیگلیکٹ افریقہ. اور چائنا میرے خیال سے 4-5 گنا زیادہ اس کا فائنینشیل پریزنس ہے ان دا کانٹیننٹ آف افریقہ. اس کا پریزنس بڑھ رہا ہے لیٹن امریکہ میں. سو ان مینی ویز یو کوڈ آرگیو دیٹ انڈیا بائی ٹرائنگ ٹو بیکم دا وائس آف دا گلوبل ساؤتھ is basically competing with China for leadership. So that is what it is. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کس تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. ابھی اناؤنس ہوا 13-14 کو ہے وہ کانفرنس. اتنی تیزی سے تو ہم اپنے یہ یوٹیوب کے شوز نہیں آرگنائز کر سکتے بعض وقت. And they are organizing a conference. But there are 2 chief مطلب head of state level کے 2 sessions ہیں جو دونوں نریندر مودی is going to preside، اور کچھ 6 یا 8 الگ ایونٹس ہیں، اور جس میں وہ کنٹریز کو 20 کے گروپ میں ڈیوائڈ کریں گے. تو میرے خیال سے 6 گروپس ہوں گے 120 کنٹریز کے، یا there might be some countries who will be in more than one. تو انہوں نے کیا کیا، فار ایگزامپل
जो एनर्जी के ग्रुप है, तो उसमें 2 किस्म के मुल्क हैं, जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं और जो बिग एनर्जी नीड्स वाले मुल्क हैं। So इस तरह से they have created these clusters and they will all be under Indian leadership. आप लोगों से नहीं बनती है, आपको सच बोल दूंगा, बाकी मेरी इन सियासी लीडरों से बड़ी अच्छी बनती है। हकीकत बात की है, इसके माने क्या हैं? क्या बहुत ही बड़े, समझ गए आप क्या हैं? वो देखो दीवाने की जन्नत, उसमें वसाइल इतने ज़्यादा हैं, माला माल है, पानी ही पानी है, ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा है। वो देखो दीवाने की जन्नत, वो देखो वहाँ पर सोने की कानें हैं, जगह जगह गैस के ज़खायर मिल रहे हैं, खुराक की कोई कमी नहीं है, खुशहाली ही खुशहाली है। वो देखो दीवाने की जन्नत, जहाँ पे हर ताजिर सनतकार शोर मचाता फिर रहा है कि हमारे पास नाउज़ुबिल्लाह दुनिया की हर नेमत है, जिसके पास कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे कौम, कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये दावा कर सके कि नाउज़ुबिल्लाह उसके पास दुनिया की हर नेमत।